معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا ایک ایک لفظ نہایت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ دوستو، ایک دور کی بات ہے جب مسلمان سونا بنانے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تجربات کیا کرتے تھے، لیکن سونا بنانا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن صحت مند زندگی گزارنا انسان کوشش کرے تو ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم عصر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ حوریکی نسل کے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے کی دلالت کرتا ہو۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ نہانے کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مرا ہوا آدمی زندہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ جب لوگ اس کو غسل دیتے ہیں تو وہ زندہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ ایک دور کی بات ہے کہ حکیم لوگوں کی میٹنگ چل رہی تھی۔ تمام حکیم صحت مند زندگی گزارنے اور مردانہ طاقت کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں استعمال کرنے سے اور کیا کیا خوراک کھانے سے آدمی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ تمام حکیم اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے کہ اچانک ایک 80 سالہ بزرگ حکیم اٹھا جو جسمانی صحت کے حساب سے 50 سال کا لگتا تھا۔ اس کے پاس ایک کسرا اور ایک پیاز تھا۔ تمام حکیموں کے درمیان میں آ کر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں استعمال کرنے والا شخص جلد بوڑھا نہیں ہوگا۔ دوستو، پیاز کھانے کی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیاز کا استعمال مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ہے، اور یہ اسرا کھانے کی چیز نہیں۔ اسرا مرد حضرات طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جسم کے غیر ضروری بال، انڈر شیو اور بغل میں موجود بالوں کو صاف کرنا ہے، جو کم سے کم 15 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر اندر صاف کرنے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، جسم کے غیر ضروری بال جتنا جلدی صاف کرو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور پیاز زیادہ تر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا کھانا مفید ہے۔ پیاز میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو مردانہ طاقت کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، اور پیاز پیٹ کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جب آپ کسی دوسرے شہر یا بیرون ملک جائیں تو سب سے پہلے دوپہر کے کھانے میں پیاز کھائیں، تو یہ پیٹ کے لیے نہایت مفید ہے۔ جلد اور بالوں کی افزائش، سلفر اور دیگر اہم اجزاء کی شکل میں پیاز حسن آور بھی ہے۔ سلفر سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور جلد تر و تازہ دکھائی دیتی ہے، اور پیاز بالوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ جس کے بال کمزور ہوں وہ نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے پیاز کا پانی نکال کر سر پر لگائے تو سر کے بال نہایت مضبوط، کالے، لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ 3 سے 4 بار لگانے پر ہی واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔